نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کلام بلیغ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انسان گناہیں کرتا ہے، انسان غرور تکبر کرتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن بھی اس دنیائے فانی سے جانا ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے، آخرت کو بھی طے کرنا ہے۔ ان تمام تر چیزوں سے وہ غافل ہوتا ہے اور اپنے غرور و گھمنڈ میں آ کر کے نہ جانے وہ کیا کیا کہنے لگ جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ خالق حقیقی ہے جس نے پورے عالم کو پیدا فرمایا، اور اسی دنیا کے اندر بہت سی قومیں ایسی گزری جنہوں نے تکبر اور غرور کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، مظلوموں کی آہیں لی، مظلوموں کی بددعائیں لی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیست و نابود فرما دیا۔ کیونکہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو گناہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ جب گناہوں پر گرفت کرتا ہے، جب نافرمانیوں پر گرفت کرتا ہے، جب تکبر و غرور پر گھمنڈ پر گرفت کرتا ہے، اس وقت پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ پکڑ کچھ عرصہ ظالموں کو مہلت دینے کے بعد ہو، ظالموں کو مہلت دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کچھ اب نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ جو مہلت دیا جاتا ہے یہ عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اگرچہ ابھی اللہ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی ہے، لیکن جب بھی اللہ نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی گرفت فرمائی، اس کی پکڑ فرمائی، تو وہ بہت سخت ہوگی، اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ پہلے حدیث سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں گرفت کیسے ہوتی ہے، آخرت میں گرفت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم، جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا، کیونکہ اللہ منصف حقیقی ہے، اس کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ اللہ بہتر انصاف فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کی ظلم پر مدد کی تو گویا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک دوسری جگہ پر
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک حدیث روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں فرماتا ہے، اس کے کسی حقدار کو منع نہیں کرتا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں، آج کے تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے غزہ کے حالات کو آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، مظلوموں کی آہوں کو دیکھیں، ظالموں نے کس طریقے سے ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ملبے کے نیچے آ کر کے دب کر کے اور اس کے بعد انہوں نے شہادت کی منزل کو پا لیا، لیکن ان کی آہیں جو نکلی وہ کہاں تک پہنچی؟ آج بھی ان کی آوازیں اکثر کانوں میں گونجتی ہیں، جس سے اسرائیلی فوج کی اندھا دھند بمباری نے اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کا گھر، اس کا بچپن سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ اپنے جلے ہوئے گھر کے ملبے پر کھڑے ہو کر امت مسلمہ کو پکار رہی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ بھی بہت جلد اپنے رب کے حضور پہنچ جائے گی، لہذا جاتے جاتے وہ اسلامی ممالک کے سربراہوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہ رہی تھی۔ اس پیاری بچی کے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش الہی کو ہلا ڈالا، اس کی پکار نے رب کی بارگاہ میں قبولیت کی سند پا لی۔ اب آپ دیکھیں حدیث شریف کی روشنی میں جو ظالم کے ظلم پر مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور انتقام لے گا۔ وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے۔ اب مظلوم کی بد دعا کا اثر دیکھیے۔ امریکہ جو کہ اسرائیل کا منہ بولا باپ ہے، جس کی شے پر غزہ میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، آج خود اپنے گھر میں لگی آگ کے سامنے بے بس و مجبور نظر آ رہا ہے۔ صاحبان عقل و دانش اس بات پر انگشت بدندہ ہیں کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے ملک نے اپنے تمام تر وسائل، طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود اس آگ کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ آگ بھڑکی لاس اینجلس کے اندر، پورا شہر جل کے راکھ ہو رہا ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس آگ کو بجھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مظلوموں کی آہ کو سنی اور امریکہ کو دکھا دیا کہ غرور و گھمنڈ یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے، بلکہ خالق حقیقی کی پکڑ اتنی سخت ہے، جب وہ گرفت کرتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، امریکی ریاست کا ایک شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا، کیونکہ تیز ہوائیں اور خشک موسم آگ کو ایسے بھڑکا رہی ہیں جیسے کسی تندور کو دہکایا جا رہا ہو۔ ہزاروں فائر فائٹرز، سینکڑوں کی تعداد میں واٹر ٹینکر، سینکڑوں کی تعداد میں فائر انجن اور 60 طیارے مل کر بھی اس دہکتی ہوئی آگ پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ یہ امریکی تاریخ کی تباہ کن آگ ہے جس نے لاس اینجلس کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 13 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ $150 بلین سے اوپر کا نقصان ہو چکا ہے۔ 35,000 صارفین بجلی سے محروم ہیں۔
1.5 लाख افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، یعنی جگہ کو بدل چکے ہیں، جبکہ مزید 1,60,000 لوگوں کو وارننگ دے دی گئی ہے۔ خالی مکانوں میں جہاں آگ بجھا دی گئی ہے، وہاں چوروں اور لٹیروں نے تیسری دنیا کے ممالک کی طرح لوٹ مار مچا دی ہے۔ لہذا حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ ہیلی کاپٹر سے لی گئی تصویر میں غزہ اور لاس اینجلس ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غزہ میں انسانوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں پر بم گرا کر لوگوں کو شہید کر دیا، ان کے ہسپتالوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو جب ان کے ہسپتالوں کو، بچیوں کو شہید کر دیا تو ظاہر سی بات ہے جن پر ظلم ہوگا ان کی آہیں تو ضرور نکلیں گی۔ ان بچیوں کی آہوں نے بارگاہ یزدی کی عدالت میں اپنے کیس دائر کر چکے تھے۔ جو بے نیاز ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جہاں وہ اعلیٰ ترین منصف ہے وہاں وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ آج آگ کی شکل میں دیکھیں، اللہ کا عذاب ان امریکیوں پر نافذ ہو چکا ہے، جاری ہو چکا ہے، اور ایسا عذاب اللہ نے نازل فرما دیا۔ پوری امریکی طاقت لگی ہوئی ہے لیکن اس آگ کو بجھانے میں ناکام ہے۔ وہ ظالموں کو ڈھیل ضرور دیتا ہے مگر جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، بہت سخت ہے۔ اجڑے ہوئے لاس اینجلس میں امیر ترین اداکاروں کے مہنگے ترین گھر تھے۔ آج امریکی حکام ان کے بارے میں خود یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں آئٹم بم گرا دیا گیا ہو۔ جس اداکارہ نے غزہ کے شہریوں پر بمباری کی خوشیاں منائی تھی اور کہا تھا جلا دو ان سب کو، برباد کر دو انہیں، آج خود اپنی بربادی پر وہ رو رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے سربراہوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ نہ دے کر وہ در پردہ ظالم اسرائیل اور اس کے منہ بولے باپ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فراموش کر دیا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ امت مسلمہ آخر کب اپنے فلسطینی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور خصوصاً بچوں کے درد کو محسوس کر کے ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوگی اور اپنے حیثیت کے مطابق وہ ان میں حصہ لے گی؟ اب بھی وقت ہے۔ اگر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مسلم ممالک کے سربراہوں نے سخت فیصلے نہ کیے تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے رب کی پکڑ سے بچنے کی تیاری کر لی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے جو مسلم ممالک ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حیثیت کے مطابق جیسا بھی ہو سکے مظلوموں کی مدد کریں، کیونکہ جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرماتا ہے۔ آج امریکہ کا حال آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ وہ قادر مطلق ہے، جب پکڑنے پر آتا ہے اور جب وہ گرفت فرماتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور اس کی رضا پہ راضی رہیں، اس کے عذاب سے ڈریں، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، ہو جائے گا معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں خوف خدا بسائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔